بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سن 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس وقت سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دیوان کی بیٹھا تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے اور تلوار کے کاٹ اتار دیے گئے یا دیواروں میں چنوا دیے یا قید رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھی اور مختلف صورتوں سے تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کو اپنے جانشین کے متعلق یہ قطعی اندیشہ نہ تھا کہ حکومت وقت اسے زندہ نہ رہنے دے گی، اس لیے آپ نے ایک اخلاقی توجہ حکومت کے کندھوں پر رکھنے کے لیے یہ ایک صورت اختیار فرمائی کہ اپنی جائیداد اور گھر بار کے انتظام کے لیے 5 افراد پر مشتمل ایک جماعت مقرر فرمائی، جس میں پہلا شخص خود خلیفہ وقت منصور عباسی تھا۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان حاکم مدینہ اور عبداللہ فتح جوسن میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نیز ان کی والدہ حمیدہ خاتون۔ امام کا اندیشہ بالکل صحیح تھا اور آپ کا طریقہ بھی کامیاب ثابت ہوا۔ چنانچہ جب حضرت کی وفات کی اطلاع منصور کو پہنچی تو اس نے پہلے تو سیاسی مصالحت کے طور پر اظہار رنج کیا، 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور کہا کہ اب بلا جعفر کا مثل کون ہے۔ اس کے بعد حاکم مدینہ کو لکھا کہ اگر جعفر صادق علیہ السلام نے کسی شخص کو اپنا وصی مقرر کیا ہو تو اس کا سر فوراً قلم کر دو۔ حاکم مدینہ نے جواب لکھا کہ انہوں نے تو 5 وصی مقرر کیے ہیں جن میں سے پہلے آپ خود ہیں۔ یہ جواب پڑھ کر منصور دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا تو اس صورت میں تو یہ لوگ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد 10 برس تک منصور زندہ رہا، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کوئی تعارض نہیں کیا اور آپ مذہبی فرائض امامت کی انجام دہی میں امن و سکون کے ساتھ مصروف رہے۔ یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، جس سے سن 157 میں یعنی اپنی موت سے صرف 1 سال پہلے سے فراغت ہوئی۔ اس لیے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق کسی عزائے رسانی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ سن 158 ہجری کے آخر میں منصور دیوان کی دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا بیٹا مہدی تخت سلطنت پر بیٹھا۔ شروع میں تو اس نے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت و احترام کے خلاف کوئی برتاؤ نہیں کیا، مگر چند سال کے بعد پھر وہی بنی فاطمہ کی مخالفت کا جذبہ اترا اور سن 164 ہجری میں جب وہ حج کے نام پر حجاز کی طرف آیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے ساتھ مکہ سے بغداد لے گیا اور قید کر دیا۔ 1 سال تک حضرت اس کی قید میں رہے، پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور حضرت کو مدینہ کی طرف واپسی کا موقع دیا گیا۔ مہدی کے بعد اس کا بھائی ہادی سن 192 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور صرف 1 سال 1 مہینے تک اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد ہارون الرشید کا زمانہ آیا، جس میں پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آزادی کے ساتھ سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ سن 170 ہجری میں ہادی کے بعد ہارون الرشید تخت خلافت پر بیٹھا۔ سلطنت عباسیہ کے قدیم روایات جو سادات بنی فاطمہ کی مخالفت میں تھے اس کے سامنے تھے۔ خود اس کے بعد منصور کا رویہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف تھا اسے معلوم تھا۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ جعفر صادق علیہ السلام کے جانشین کو قتل کر ڈالا جائے۔ یقیناً اس کے بیٹے ہارون کو معلوم ہو چکا ہوگا، وہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حاکمیانہ وصیت کا اخلاقی دباؤ تھا جس نے منصور کے ہاتھ باندھ دیے تھے، اور شہر بغداد کی تعمیر کی مصروفیت تھی جس نے اسے اس جانب متوجہ نہ ہونے دیا، ورنہ اب ہارون کے لیے ان میں سے کوئی بات مانا نہ تھی۔
تخت سلطنت پر بیٹھ کر اپنے اقتدار کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ذہن میں تصور پیدا ہو سکتا تھا کہ اس روحانیت کے مرکز کو جو مدینہ کے محلے بنی ہاشم میں قائم ہے توڑنے کی کوشش کی جائے، مگر ایک طرف حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا محتاط اور خاموش طرز عمل اور دوسری طرف سلطنت کی اندرونی مشکلات جن کی وجہ سے 9 سال تک ہارون کو بھی کسی امام کے خلاف کھلے تشدد کا موقع نہ مل سکا۔ یحییٰ نے ایک شیطانی چال چلی اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھتیجے علی بن اسماعیل بن جعفر کو مدینے سے بلوایا تاکہ وہ آ کر ہارون کے پاس امام علیہ السلام کی بدگوئی اور عیب جوئی کرے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی بن اسماعیل کی مدینے سے حرکت سے قبل اس کو بلوایا اور فرمایا کہ وہ اس سفر سے اجتناب کرے، اگر بغداد جانا اس کے لیے بہت ضروری ہے تو ہارون کے پاس جا کر آپ کی بدگوئی نہ کرے۔ علی بن اسماعیل کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی چمک تھی اور حضرت امام علیہ السلام کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے بغداد میں یحییٰ برمکی کے پاس پہنچا اور یحییٰ نے اسے 1000 درہم دے کر اس کو خرید لیا۔ ہارون اس سال حج کے لیے گیا اور مدینے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور مدینے کے اکابرین نے اس کا استقبال کیا، لیکن ہارون نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے پاس کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں امام موسیٰ بن جعفر کو قید کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کو درہم برہم کر دے اور ان کا خون بہا دے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو مسجد سے گرفتار کیا جائے اور خفیہ طور پر بصرہ کے ولی عیسیٰ بن جعفر بن منصور کے پاس لے جایا جائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بصرہ میں 1 سال قید رکھنے کے بعد ہارون الرشید ملعون نے ولی بصرہ عیسیٰ بن جعفر کو لکھا کہ موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کر کے مجھ کو ان کے وجود سے سکون دے۔ اس نے اپنے ہمدردوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہارون الرشید ملعون کو لکھا، میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں اس 1 سال کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روز و شب نماز اور روزہ میں مصروف و مشغول رہتے اور عوام و حکومت کے لیے دعائے خیر کرتے اور ملک کی فلاح و بہبود کے خواہش مند ہیں۔ کس طرح ایسے شخص کو قتل کر دوں؟ میں ان کے قتل کرنے میں اپنے انجام اور اپنی عاقبت کی تباہی دیکھ رہا ہوں، لہٰذا تو مجھے اس گناہ عظیم کے ارتکاب سے معاف کر، بلکہ تو مجھے حکم دے کہ میں ان کو اس قید بامشقت سے آزاد کر دوں۔ اس خط کو پانے کے بعد ہارون الرشید ملعون حضرت امام علیہ السلام کو بغداد لے گیا اور فضل بن ربیع کے سپرد کیا، اور کچھ دن بعد فضل سے کہا کہ حضرت امام علیہ السلام کو آذ و اذیت پہنچائے، لیکن فضل نے انکار کیا۔ چنانچہ ہارون نے امام علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ بن خالد برمکی کے سپرد کیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام فضل بن یحییٰ کے گھر میں نماز و عبادت، تلاوت و قرآن میں مصروف رہے۔ چنانچہ فضل نے آپ علیہ السلام کو آزار و اذیت دینے سے اجتناب کیا اور ہارون کو معلوم ہوا تو غضبناک ہوا۔ چنانچہ یحییٰ بن خالد برمکی نے حضرت امام علیہ السلام کو سندی بن شاہ کے سپرد کیا اور سندی نے آپ علیہ السلام کو قید خانے میں مسموم کیا۔ امام علیہ السلام کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی تو سندی بن شاہک نے بغداد کے درباری فقہا اور اشرفاء کو بلوایا، آپ علیہ السلام کا جسم بے جان انہیں دکھایا اور ان سے گواہی طلب کی کہ امام علیہ السلام کے بدن پر کسی زخم یا گلا گھونٹنے کے اثار نہیں ہے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کو بغداد کے علاقے باب التبنی میں مقبرہ قریش میں سپرد خاک کیا۔ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید نے آپ کو بغداد میں قید کر دیا، تاحیات قید رکھا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کاٹی گئیں۔ آپ کی شہادت ہارون الرشید کے زہر سے ہوئی جو اس نے سندی ابن شاہ کے ذریعے دلوایا تھا۔ سب سے آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سندی بن شاہ کے قید خانے میں رکھے گئے۔ یہ شخص بہت ہی بے رحم اور سخت دل تھا۔ آخر اسی قید میں حضرت کو انگور میں زہر دیا گیا۔ وہ
25 रजब सन 183 हिजरी में 55 साल की उम्र में हजरत की शहादत हुई। शहादत के बाद आपके जस्ते मुबारक के साथ भी कोई एजाज की सूरत अख्तियार नहीं की गई, बल्कि हैरतनाक तरीके से तौहीन मेज अल्फाज के साथ ऐलान करते हुए आपकी लाश को कब्रिस्तान की तरफ रवाना किया गया। मगर अब जरा अवाम में एहसास पैदा हो गया था, इसलिए कुछ अस्कास ने इमाम के जनाजे को ले लिया और फिर इज्जत और एहतराम के साथ बगदाद के बाहर इस मुकाम पर जवाब काज़मीन के नाम से मशहूर है दफन किया। मां मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की शहादत 25 रजबुल मुरज्जब रोज जुमा 183 हिजरी में वाक़या हुई। इस वक्त आपकी उम्र 55 साल की थी। आपने 14 साल हारून रशीद के कैद खाने में गुजारे। शहादत के बाद आपके जनाजे को कैद खाने से हथकड़ी और बेड़ी समेत निकाल कर बगदाद के पुल पर डाल दिया गया और नहायत ही तौहीन-अमेज़ अल्फाज में आपको और आपके मानने वालों को याद किया गया। सलमान बिन जाफर इब्ने अबी जाफर अपने कुछ साथियों के साथ हिम्मत करके लाश मुबारक को दुश्मनों से छीन कर ले गए और गुस्लो कफन देकर बड़ी शान से जनाजे को लेकर चले। इन लोगों के गिरेबान अमामे मजलूम के गम में चाक थे। इंतहाई गमो अंदा के आलम में जनाजे को लेकर मकबराए कुरैश में पहुंचे। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम कफनो दफन और नमाज के लिए मदीना मुनव्वरा से बाएजाज पहुंच गए। आपने अपने वालिद को सुपुर्दे खाक फरमाया। तदफीन के बाद इमाम रजा अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। जब मदीने वालों को आपकी शहादत की खबर मिली तो कोहराम बर्पा हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम के फज़ाइल व करामात और सरगर्मियां रून के गैज़ो क़ब्ज़ और कीने में इजाफे का बाइस बनती थी। यही वजह है कि इमाम की एक तवील मुद्दत ज़िंदानों में गुजरी और वहीं अपने रब से जा मिले। आपने दौराने कैद तलख तरीन मुसाइब और सख्त तरीन तकलीफ का सामना किया, यहाँ तक कि आप जिंदान से तंग आ गए और मुद्दत की तवालत से मलूल हुए। हुकूमत आपको मुख्तलिफ जिंदानों में मुंतकिल करती रही। इमाम तवील मुद्दत तक हारून की कैद में रहे। तवील कैद ने आपकी सेहत पर बुरा असर डाला और आपके बदने मुबारक को गोल कर रख दिया था, यहाँ तक कि जब आप सजदा करते तो ऐसा मालूम होता गोया जमीन पर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है। एक मर्तबा खलीफा के एक नुमाइंदे ने आपसे अर्ज किया, खलीफा आपसे माजरत ख्वाह है और इसने आपकी आज़ादी का हुक्म दिया है, बशर्ते आप इससे मुलाकात फरमाकर माजरत हासिल करें या इसकी खुशनुदी हासिल करें। इमाम ने नहायत बेनियाजी के साथ सरीह अल्फाज में नफी में जवाब दिया। यूं आपने जहरे कत्ल का तलख जाम पीना गवारा फरमाया। आपका मकसद सिर्फ ये था कि आपको अपना हमनुमा बनाने के सिलसिले में गुमराह हुक्मरानों का ख्वाब शर्मिंदा तबीर न हो सके और इनकी गुमराही आश्कार हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने जिंदान से हारून के नाम एक खत लिखा, जिसमें आपने हारून पर अपने शदीद गुस्से का इजहार फरमाया। वह तहकीक जितने मेरे मुशक्कत और अलाम के दिन गुजरेंगे, इतने ही दिन तेरे राहत और आराम के भी गुजर जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब का खात्मा होगा, कभी खत्म न होने वाला दिन आ पहुंचेगा। इस दिन बदकार लोग खसारे में होंगे। हारून के जिंदान में इमाम किस्म किस्म की अज़ियतों को बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि एक तरफ से आपको बेड़ियों से पाबा जंजीर किया गया था, दूसरी तरफ से आप पर जबरदस्त सख्तियां और अज़ियतें रवा रखी गई। हारून रशीद ने हर किस्म के मसाइब डालने के बाद आखिरकार आपको जहर देकर शहीद कर दिया। यूं आप शहादत की मंजिल पर फाइज हुए और अपने खालिक से जा मिले। खुदा का दुरूद व सलाम हो इस पर कि जिसके सब्र व इस्तकामत ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।